ناظرین، غزہ کے جو مسلمان ہیں نا اور جو غزہ کے شہداء ہیں، میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا اور بڑی میرے لیے دل خراش بھی تھی، لیکن ایک طرح سے آنکھیں نم ہو گئیں میری. وہ لکھا ہوا تھا the road to heaven is so crowded right now. یعنی جو جنت کا جو رستہ ہے وہاں پہ اس وقت بہت بھیڑ ہے، کیونکہ یہ غزہ کے جو شہداء ہیں سیدھے جنت میں جا رہے ہیں. اور غزہ کے شہداء عرش پر جا کے، جنت کے دروازے پہ جا کے مسلم امہ کی شکایت ضرور لگائیں گے کہ جب اسرائیل انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا، ان کے بچوں کو مار رہا تھا، ماؤں کی گود میں سوئے ہوئے بچوں کو ابدی نیند سلا رہا تھا، تو ان کے مسلمان بھائی اس ظلم پر بالکل خاموش تھے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ امت مسلمہ کی مثال ایک جسم کی سی ہے. جب ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. لیکن یہاں فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، معذور کیا جا رہا ہے. امت مسلمہ کو اس تکلیف کا احساس تک نہیں ہے، یا احساس اگر ہے بھی تو فلسطینیوں پر برستی آگ روکنے کے لیے ڈھال بننے کو کوئی تیار نہیں ہے. اسرائیل اب تک غزہ میں 10,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے. ان شہداء میں 4,100 بچے ہیں، یعنی اوسطاً ہر 10 منٹ میں ایک بچے کو شہید کیا جا رہا ہے، اور باقی کے 9 منٹ ان بچوں کے والدین اسرائیلی بارود کا نشانہ بن رہے. کسی کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ جب ان ننھے فلسطینی بچوں کو اپنے باپ یا اپنی ماں کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو ان پر کیا گزرتی ہے؟ کہ کسی کو اس تڑپ کا اندازہ ہے کہ ایک بچہ جب آنکھ کھولتا ہے اور صبح دیکھتا ہے کہ ایک طرف اس کی ماں کی لاش پڑی ہے، ایک طرف اس کے باپ کی لاش پڑی ہے، اور اب اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اور کل کو وہی بچہ جب جوان ہوگا وہ ہتھیار اٹھائے گا، وہ لڑے گا، تو اس کو دہشت گرد کا نام دے دیا جائے گا. کیا کسی کو اس بے بسی کا احساس ہے کہ جب وہ اللہ سے سوال کرتے کہ ان کے والدین اس دنیا میں کیوں چلے گئے، اس دنیا سے کیوں چلے گئے، تو عرش ہل جاتا ہوگا؟ لیکن دلوں کی جگہ جو ہمارے جسم میں پتھر نصب ہو چکے ہیں، ان پتھروں میں اب جنبش تک نہیں ہوتی ہے. ناظرین، جب ان فلسطینی بچوں کو اپنے ماں باپ کی شہادت کی خبر ملتی ہے نا، تو وہ دو کام کرتے ہیں. ایک تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تمام جہانوں کے رب سے فریاد کرتے ہیں، اور دوسرا وہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسرائیل ہمیں مار رہا ہے، ہمارے ماں باپ کو مار رہا ہے، ہمیں یتیم کر رہا ہے. تو کیا مسلمان ممالک کو، عرب ممالک کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ کیا ان مسلمان ممالک کو نظر نہیں آ رہا ہے جو آج بھی ان عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو آج بھی اپنی فکر کر رہے ہیں؟ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ ان کے خزانے کس طرح بھر جائیں. وہ سوال نہیں کرتے ہوں گے کہ ہمیں ناحق مارا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. پوچھیں اس بچے سے، یہ بچہ کل کو قیامت کے دن ایسی سوال کر رہا ہوگا آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے. اس کے سوال کا جواب ہم دے پائیں گے؟ یہ بچہ جب رو کے فریاد کر رہا ہوگا کہ یا اللہ تو نے اس امت کو ایک امت بنایا تھا، مجھ پہ کیا بیت رہی تھی، اور یہ لہب و لعب کی محفلیں کر رہے تھے مسلمان، یہ پوچھے گا نہیں؟ کیا جواب دیں گے اس وقت ہم؟ کیا آپ اپنی خیرات، کیا ہم اپنی زکوٰۃ، کیا ہم اپنی نمازیں دکھائیں گے اللہ کو؟ یا اللہ یہ دیکھو ہمارا اعمال نامہ، ہم نے کتنے سجدے کیے، یہ دیکھو ہمارا اعمال نامہ، ہم نے کتنی چیریٹی، کتنی خیرات کی، ہم یہ دکھائیں گے؟ ہم ان بچوں کو نہیں دکھائیں. یہ بچے جب فریاد کر رہے ہوں گے کہ جب ہمیں کہا گیا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخصت سے پہلے بتا دیا کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو جب بھائی مر رہا تھا، یہ سوال آپ سے، مجھ سے، ہماری پوری امت سے نہیں کیا جائے گا؟ جواب کیا دیں گے؟ کہ یا اللہ ہم تو چلتے پھرتے مسجد کے غلے میں اتنے پیسے ڈال دیا کرتے تھے، ہم تو فلاں دربار پہ حاضری دیا کرتے تھے، ہم تو فلاں جلوس نکالا کرتے تھے، آپ یہ سب کرتے تھے اور کرتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، میں دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کی جھولیوں میں آپ کے بچے کھیلتے رہیں. لیکن ان ماؤں سے پوچھیں جن کی جھولیاں اجڑ گئیں، جو خون آلود کرتے لیے پھر رہی ہیں اپنے بچوں کے اور ڈھونڈ رہی ہیں ان کی قبریں کہاں ہیں. پوچھیں ان ماؤں سے جو اپنے بچوں کی لاشوں کو ان کے ہاتھ پہ لکھے ہوئے نام سے پہچانتی ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح، سرکٹی لاش مل رہی ہے، یہ جو کربلا بپا ہوا ہے، اور آج ہم کوفی بن چکے ہیں اور ہم یزید وقت کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے، ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا اس کا؟ ناظرین، فلسطینی بچے عرب ممالک سے فریاد کر رہے ہیں، عرب چھوڑے مسلمان ممالک سے فریاد کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے.
وہ فریاد کر رہے ہیں کہ دیگر عرب ممالک کے بچوں کی طرح انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ میرے پاس وہ کلپ ہوگا، میں انشاءاللہ اگلی سیشن میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ایک بچے سے پوچھا گیا، ایک فلسطینی بچے سے پوچھا گیا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ وہ مسکرا گیا، اسے مسکرا دیا، اسے کہا کہ ہمارے ہاں بچے بڑے نہیں ہوتے، ہماری زندگی کا سپین اتنا چھوٹا ہے کہ ہم نے کبھی اپنی فیوچر پلاننگ کی نہیں۔ ناظرین، یہ بچے سوال کر رہے ہیں کہ انہیں آزاد رہنے کا حق ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس ملبے تلے مسخ شدہ جسموں کے علاوہ ابھی اور بھی کچھ بچا ہے۔ عالمی بے حسی سے تنگ آ کر غزہ کے معصوم بچوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی۔ آپ نے اس بچے کی گفتگو سنی تھی؟ کیا آپ نے کبھی بچوں کو اتنی بڑی بڑی گفتگو کرتے سنے؟ کیا آپ نے کبھی بچوں کو، اس عمر کے بچوں کو اتنی بڑی باتیں کرتے سنے؟ غزہ کے بچوں کو ان کی عمر سے پہلے بڑا کر دیا ہے، بوڑھا کر دیا ہے۔ غزہ کے بچوں کو ان کی یتیمی نے، ان کی مسکینی نے، ان کے اس تلخ تجربے نے جو خدا کبھی کسی بچے کو نہ دکھائے، جو کہ ان کو اپنی ماں باپ کی آغوش سے بچھڑنے کے بعد ہوا، ان کو بوڑھا کر دیا ہے۔ کم سنی میں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ بچے اس امید پر زندہ ہے کہ شاید کوئی ان کی آواز سنے، شاید کوئی ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کرے۔ فیصلہ نہ بھی کر پائے تو کم سے کم دل میں عزم تو رکھے۔ ناظرین، بچوں نے دنیا اور خاص طور پر عالم اسلام کا ضمیر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بچوں نے ایک پریس کانفرنس کی، میں آپ کو وہ سنواتا ہوں، وہ سنیے ذرا۔ یہ گفتگو سن کے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ بچے فریاد کر رہے ہیں، آپ سے مجھ سے بچے فریاد کر رہے ہیں۔ یہ بچے کیوں فریاد کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب بچے فریاد کریں تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو لے کے چلتا ہوں 1400 سال پیچھے۔ یہ کربلا کا میدان ہے اور حسین ابن علی کے ہاتھوں میں ایک ننھا 6 ماہ کا عبداللہ ابن حسین، جس کو اصغر بھی کہا جاتا ہے، اور آخری حجت کو تمام کرتے ہوئے حسین ابن علی نے، کیونکہ جنگ تو ٹھیک ہے مان لیا بڑوں میں جنگ ہو سکتی ہے، بچوں میں تو جنگ نہیں ہوتی نا، بچوں سے تو جنگ نہیں ہوتی ہے، تو اپنے بچے کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا اور فوج اشکیا کے سامنے اس کو دکھایا اور کہا گیا العطش۔ یہ العطش کا جو لفظ تھا، یہ سوال تھا اس معصوم بچے کا جو 3 دن سے پیاسا تھا، جس کی زبان سوکھ کے اس کے تالو سے چپک چکی تھی۔ یہ سوال تھا اس کا، اور جواب میں اس کو ملا تیر، ہرملا کا تیر۔ یہ وہ بچے ہیں جو آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ وقت کے عبداللہ ابن الحسین ہیں، اور یہ بچے فریاد کر رہے ہیں آپ سے کہ ہماری مدد کیجئے، ہمیں مزید یتیمی سے بچائیے۔ اور ان بچوں کے سوال کے جواب میں اب آپ نے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہرملا کا تیر بننا ہے یا ان بچوں کو بچانے والا مسیحا بننا ہے۔ ہم نے لشکر حسین میں نام لکھوانا ہے، چلیں لشکر یزید میں تو ہم نہیں، لیکن کم سے کم کوفیوں میں تو نام نہ لکھوائیں اپنا۔ ان غزہ کے بچوں کے جو سوال ہیں، ان کے جواب میں عالم اسلام کے پاس صرف خاموشی ہے اور بے حسی ہے۔ میں بے بسی نہیں کہوں گا، وہ بے بس نہیں ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بے حس ہے۔ ناظرین، تمام اسلامی ممالک سے مدد کی اپیل کی جا رہی ہے، اور یہ مدد کے طلبگار ہیں، اور یہ مدد نہ ملنے پر وہ ہم سب سے ناراض بھی ہیں۔ ان کی بس یہ خواہش ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح انہیں بھی امن ملے، ان کو بھی رات کے وقت سوتے ہوئے ماں لوریاں سنائے، نہ کہ وہ چیخیں سنیں۔ کسی مسلم ملک کو ان کے آنسو دیکھ کر کبھی تو غیرت آئے گی۔ تو بتاتا ہوں کہ خالی بچے ہی نہیں، بوڑھے بھی اپنے پیاروں کی لاشوں پر آنسو بہا رہے ہیں، نہ صرف اللہ سے فریاد کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے نبی سے، ہماری یعنی برادر مسلم ممالک کی شکایت کر رہے ہیں۔ جو یہاں شکایت کر رہے ہیں وہ اوپر جا کے بھی شکایت کریں گے۔ جس وقت اسرائیل اہل فلسطین کے جسموں کے چیتھڑوں میں اڑا رہا تھا، اہل فلسطین میں موت بانٹ رہا تھا، اس وقت دیگر تمام اسلامی ممالک اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہیں۔ یہ آدمی، یہ بوڑھا آدمی، یہ سب اس کے پوتے پوتیاں ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہوئی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں میرے بچوں، جب اوپر جانا تو رسول اللہ سے شکایت کرنا کہ اس امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب سوچیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں سن کے کہ اس وقت ان کی روحیں میری شکایت، مجھے آپ کا نہیں پتا، میری شکایت کر رہی ہوں گی، ان کی روحیں اوپر۔ آپ کو پتا ہے نا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے کتنا پیار تھا، کتنا پیار کیا کرتے تھے، بچوں کی کتنی سنا کرتے تھے، اور یہ بچے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے آپ کی میری شکایت کر رہے ہوں گے، سوچئے وہ کیا منظر ہوگا۔ اور کل کو اگر آپ کا میرا سامنا ہوگا، کل کو آپ کا میرا سامنا ہوگا، یہ بچہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بچہ
یہ پتہ نہیں بچ پایا کہ نہیں بچ پایا، مجھے نہیں پتا. یہ بچہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی زندگی کی مزید کتنی سانسیں اور تھیں یا نہیں تھیں. یہ جل چکا ہے بچہ. یہ دیکھیں، یہ بچوں کی لاشیں آ رہی ہیں. یہ جب اوپر جا کے شکایت کریں گے، یہ اپنی کانپتے ہونٹوں سے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے تھے، نبی کی امت کیا کر رہی تھی، اور نبی کی امت کے ایک حصے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، تو پھر قیامت والے دن یہ ہمارے روزے، ہمارے سجدے، یہ صرف ٹکریں ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا. ناظرین، غزہ میں انڈونیشین اسپتال کے ڈائریکٹر نے بھی اللہ سے شکایت کی تھی کہ عرب ممالک اور دیگر اسلامی ممالک نے اہل فلسطین کے لیے کچھ نہیں کیا. اسرائیلی بمباری سے ایک ماہ میں غزہ کے 2 لاکھ سے زائد مکانات تباہ ہو چکے، یا تباہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر. غزہ کی پٹی میں 22 لاکھ افراد بستے ہیں. ناظرین، اسرائیلی بمباری کے بعد 15 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے. اسرائیل بربریت کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے باوجود اسرائیل کی حمایت میں کئی مغربی ممالک سامنے آ چکے. اسرائیل کو ہتھیار تک فراہم کر دیے گئے. دوسری جانب فلسطینی مظلوم ہیں، لیکن ان کے حق میں کسی نے بیان دینے کے سوا کچھ نہیں کیا. ہماری کوشش رہتی ہے کہ فلسطین سے وہاں کے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، صحافی کمیونٹی ہے، وہاں کے جو مقیم ہیں، ان سے بات کی جائے. سب سے بڑا فلسطین کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. یعنی انٹرنیٹ نہیں ہے، فون لائنیں کاٹ دی گئیں، رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. چند لوگ ایسے ہیں کہ جو رابطے میں ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں، ان کو ہم بار بار مدعو کرتے ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جن حالات میں وہ وقت نکالتے ہیں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں، آج بھی وفا الدینی نے ہمیں جوائن کیا. وفا، تھینک یو سو مچ. سوال میرا ان سے یہ ہوگا کہ کیا جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے لے کے اب تک کیا کسی عرب ملک نے مدد کی ہے اس کی، ان کی؟ وفا، since 7th of October, when the attack started, when the plight of Palestinians started, is there any Arab country, is there any neighboring country which has extended help to the besieged people of Gaza? Is there any other country who offered any assistance to the people of Gaza who are migrating from the north side, which is being bombed by the Zionist regime? Yeah, actually, you know that like the Arab countries or the neighboring countries, indeed they are supposed to stand by our side, but in fact, what did they do? It's just, you know, they condemn what Palestinian resistance did, as well as what the Israelis are doing for the people of Palestine. So they put the Palestinian resistance, you know, as like terrorists people, like you know, like any other terrorist organization, which is completely wrong. I mean, they are the ones who understand the situation on the ground and what is happening here in occupied Palestine, and they know that those people, they were just established. These I mean, resistance factions, they were established only to resist the occupation and to fight this tyranny and this oppression from the occupation. So now they just put the Palestinians and equal them with the Israelis, which is completely wrong. You know, Gaza is just so tiny area. It is only 360 kilometers square. You know, comparing to like Israel, it's so big. You know, like the population here is just 2.2 million, and in Israel there are more than I guess 5 million. Yes. So in fact, they don't have. Also, they just compare the homemade weapons that the Palestinian resistance use as the advanced weapons that Israeli occupation forces use. You know that there is no equal power here, and even when they say like it's a war on terrorism or a war on, it's completely wrong because like they know exactly that Palestinians are not terrorists and they are just defending themselves from the occupation. But because they just normalize with this country, with what is so-called Israel, so of course they have a mutual interests, and they don't want these interests to even you know, have an end, because they in fact they use they get benefit from this, in fact.
So that's why we feel disappointed. I mean, here in Gaza, we feel disappointed from them because they do not stand with us like our brothers and sisters. They just act as a foreign country for the Palestinian people. And even, Agree. they didn't even invite the Israeli embassy or their ambassadors. They didn't invite them to or end any normalization with Israel. They even do not kick out the Israeli ambassadors from their countries. They in fact even do not invite. I mean, their ambassadors in Israel. So this means it's completely not like what happened during the past few years. I mean, they used whenever there is any aggression on Gaza, they just invite their ambassadors and they cut ties or with Israel, and we hear them denying what the Israel is doing, but this time they're completely silent. We even just hear them, just hear some words from them without tangible action on the ground. And even like the trucks, the humanitarian aid convoys that they brought, it's not, and it's not like the basic things that we need here in Gaza. For example, some of the trucks that came from Egypt, they have shrouds for the dead Palestinians. You can imagine that. Shrouds and expired biscuits. Many carton of biscuits. Cartons are, the date is expired. So really, they just say to the world that we aid Gaza, but in fact, their aid is nothing. Comparing, we do not feel, we did not get relief after having their convoy because it's just a drop in a sea, what they. Right. So we have witnessed some footages, some videos, people numbering in thousands, people of Gaza. They are leaving the south region. They're leaving the mainland Gaza right now. It's called another intifada. So I want to ask, where are they going? They have no place to go. It's either sea, it's Israel or Egypt. The Rafah border is already closed. So if they're heading to somewhere, where are they headed to, and who is going to accept them? This huge number of Gazan people, where could they possibly stay? Yeah, actually, even when they say to the people to evacuate from the south to the north, from the north to the south, they even come everywhere. And some families, they got killed in the north. They moved from Gaza City and they moved from the north to the south, and they got murdered in the north, sadly. And some of them were murdered while they are on their way from the south to the north, from the north to the south. So it's really so tragic. And in fact, there is no place, I'm just telling you that Gaza is considered like one of the most densely populated area in the world. So this means that even when we have homes, like all of the homes are just, close to each other. There is even the streets are so narrow. Whenever anyone want to buy something like that, we have nearly 8 refugee camps, which they are considered like the most densely populated areas in Gaza. And many massacres were committed in these refugee camps, massacring nearly thousands of people in these refugee camps. So where those people are going to go? Some of them stay in the overflowing UNRWA schools, hospitals,
Some of them, the owner was just erected tents for the displaced people. So they may go to these areas, but really. Wafa, I appreciate that. I appreciate you that you took for the show, and thank you so much for informing the people of Pakistan about the situation in Gaza right now, how the people are migrating. उन्होंने बताया कि गज़ा से निकलने के बाद भी आम लोग सेफ नहीं हैं, महफूज नहीं है, उनको रास्ते में भी निशाना बनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वफा उदैनी हमारे साथ मौजूद थी। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। हाज़िर नाज़रीन, आम इंतखाबात का नकारा बजने के बाद सियासी मंजरनामे पर लेवल प्लेइंग फील्ड का हंगामा बपा। मुल्क में इन दिनों जो मौजू सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का बज़ाहिर मतलब तो यह है कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मैदान में उतरने के यकसा मौक़े हासिल हों, लेकिन पाकिस्तानी सियासत का लेवल प्लेइंग फील्ड अजब है कि यहाँ सियासी जमातें अपने लिए साफ और मुखालिफ के लिए नाहमवार मैदान को लेवल प्लेइंग फील्ड कहती। सियासी रहनुमाओं के बाद अब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मौजू छेड़ दिया और इस हवाले से निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत भी लिखा है जिसमें अपनी जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली है। सदर ने अपने खत में कहा है कि निगरान हुकूमत का तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना बेहद अहम है, लिहाजा लेवल प्लेइंग फील्ड पर पीटीआई के खदशात पर गौर किया जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि सियासी जमातों और इनके रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और आवाम को इन्हें मुंतखब करने का हक है। लोगों की सियासी वाबस्तगियां और वफादारियां बदलने जैसे वाकयात तशवीश का बायस बनते हैं। आइन के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात के रुकनियत या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। आइन का आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय के साथ आज़ाद प्रेस का हक देता है। आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर, वजीर आज़म और तमाम इदारों समेत शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात पर मुश्तमिल ख़त आपको अरसाल कर रहा हूँ, लिहाजा निगरान वज़ीर आज़म और हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर कर। इधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने सदर मुमलिकत के ख़त को इनकी बेबसी करार दिया है और कहा है कि सदर को दरख्वास्त नहीं वाज़ेह हुक्म देना चाहिए था क्योंकि इस वक्त आइनी इख्तियार सदर के पास है। नाज़रीन, हामिद खान ने शिकवा किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें तो लेवल फील्ड भी नहीं मुयस्सर। पीटीआई लीडरशिप जेल में है या अंडरग्राउंड होने पर मजबूर है। उन्होंने अबूरी सेटअप पर भी सवालात उठाए और कहा कि वजीर आज़म 90 दिन पूरे कर चुके हैं बतौर अबूरी वजीर आज़म, इनकी मुद्दत ख़त्म होने को है। यही सूरत हाल सिंध और बलूचिस्तान की निगरान हुकूमतों की है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की निगरान हुकूमतें अरसे दराज से गैर आइनी हो चुकी हैं। निगरान हुकूमतों की बात की जाए तो इन पर शुरू दिन से उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद वफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत पर तशवीश का इज़हार किया और इस हवाले से एतराज़ात की निशानदही की है। इलेक्शन कमीशन ने अपने ख़त में निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह की वफाकी काबीना में शमूलियत पर तशवीश का इज़हार किया। ख़त में कहा गया कि ऐसा तासुर जा रहा है कि निगरान हुकूमत साबिक़ हुकूमत का तसलसल। सुप्रीम कोर्ट के वकील वजीरुद्दीन काका खेल ने अभी निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और इनकी काबीना के जानिबदार अरकान को ओहदों से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन का जो है वो दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर फैसला महफूज पड़ा। अजीजुद्दीन काका खेल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान वज़ीर आज़म इनके मुशीर अहमद चीमा, फवाद हसन फवाद और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौकीर हुसैन गुज़िश्ता हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अहमद चीमा, फवाद हसन फवाद और तौकीर शाह की काबीना में शमूलियत को सियासी भर्ती करार दिया और कहा कि ये लोग आइंदा होने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिससे इलेक्शन की शफाफियत मशकूक हो जाएगी। इसी तरह निगरान वफाकी काबीना में शामिल किए गए मारूफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ताहिर जावेद को शदीद तनकीद के बाद ओहदे से हटा दिया गया। ताहम अमरीकी रियासत टेक्सास की जेफरसन काउंटी के क्लर्क ने ताहिर जावेद के खिलाफ इल्ज़ामात को गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। कुछ भी कहें, कुछ भी कर लें, निगरान सेटअप पर सवालिया निशान लग चुके हैं। देखते हैं अब की बार फिर इलेक्शन नताइज कितने दागदार होते हैं। बात करें, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगाज़ करूँ सर, आप एक ऐसे रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जिनके लिए अंग्रेजी का लफ्ज़ है स्टेडफास्ट। यू स्टूड स्टेडफास्ट।
ایک شعر آپ کے لیے میں عرض کرتا چلوں، پھر میں گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا کہ غنیمت کے فروزاں ہیں ابھی چند چراغ، بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا چاہتے ہو۔ علی محمد صاحب، آپ کو تو لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ ہے ہی، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کو ملے گی کیسے، دے گا کون؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آپ کے شعر کا بھی بہت شکریہ۔ علامہ نے فرمایا تھا ضرب کلیم میں، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ میں ابھی آپ کا پروگرام سن رہا تھا جی، اور جب آپ جو وفا بی بی وہاں کی صحافی ہیں، غزہ سے فلسطینی ہماری بہن، آپ نے جس طرح جس درد سے پروگرام کیا، اور جب آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک بھائی بیٹھا ہے جو اپنی بہن کا درد دنیا کے سامنے وہ دکھا رہا ہے۔ میں آپ کو آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور پوری امت مسلمہ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں مجھے موقع ملا اور میں گیا وہاں فلسطینی سفارت خانے میں، آل پارٹی کانفرنس تھی جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، میں تھا، جماعت اسلامی سے کچھ لوگ تھے، کچھ اور جماعتوں سے بھی تھے، اور بھی مذہبی جماعتوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کی بے بسی اور درد ان کا محسوس کیا جو ہمارے سفیر یہاں پہ فلسطینی جو بھائی یہاں پہ ہیں۔ میں ہمارے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، باقی دنیا اپنا کام کرے گی، ہم لا الہ الا اللہ پہ بنا ملک ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں حق حاصل تھا؟ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پہ ملک کو نہیں چلانا تھا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دھوکہ نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ پہ ملک لیا، اس نے تو ہمیں دے دیا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلانا ہے، اور امت مسلمہ میں جہاں بھی ظلم ہوگا ہم تن من دھن سے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ایک تو ہمارا اسلامی فریضہ ہے، لیکن ایک جس طریقے سے ہمارے بچوں کے لاشیں وہاں کٹ رہے ہیں، آپ نے جب ابھی وہاں دکھایا ایک بزرگ جو اپنے پوتے پوتیوں نواسیوں کے کٹے ہوئے جسم کے ساتھ جب کہہ رہا تھا کہ اوپر جا کے اپنے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا امت مسلمہ کی، تو سب سے بڑی شکایت پاکستان اور پاکستانیوں کی لگے گی۔ دنیا میں کوئی ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ نہیں بنا، ہم بنے تھے، اور یہ اس کو ایک انسانی فریضہ اسلامی تو ہے ہی امت مسلمہ کے لیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے، لیکن یہ ایک ڈسگریس بھی ہے کہ ہم 1.5 ارب مسلمانوں کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ پہ تھپڑ سے ہونی مار رہے ہیں۔ یہ تمہاری حیثیت ہے، تمہارے بچوں کو ہم ان کے لاشیں بچھا رہے ہیں، ان کو بے عزت کریں، ان کی ماؤں کو، ان کے گھر تباہ کر رہے ہیں، اور تم سوائے مذمت کے کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی خالی خولی ہو، جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ ایکسپائر بسکٹ ہمارے پاس لوگوں نے بھیجے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے معاف کرے، اور اللہ پاکستان کو وہ لوہا بنائے، امت مسلمہ کا وہ لوہا بنائے کہ ہم ان لوگوں کا پوچھ سکیں۔ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، میں سوری میں تھوڑا نہیں وہ ضروری تھا، آپ نے اچھی بات کی، وہ ضروری بات کی، وہ بہت ضروری تھی، آپ نے صحیح کیا۔ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ہمارے خدشات ہیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب جب وہ صدر مملکت کے پاس گئے تو وہاں انہوں نے واپس آ کے باہر آ کے یہ بات کی، لیول پلینگ فیلڈ کی، اور کچھ اچھے کلمات بھی ادا کیے۔ دیکھیں اچھے کلمات سے نہیں ہوگا، عمل جو ہے وہ واضح کرے گا۔ ہم کچھ ایکسٹرا نہیں چاہ رہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں دیش میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آنے سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس سے اس وقت کی جو سیاسی ٹرموائل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ علی حیدر صاحب آپ اس کو اس سے بھی دیکھیے کہ گرد و نواح میں جس طرح دہشت گردی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے، جس طرح حملے ہو رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں ایک مضبوط قوم چاہیے جو اپنی فوج کے ساتھ تگڑی کھڑی ہو۔ اگر اندر سیاسی ابتری ہوگی تو دیکھیں تحریک انصاف، پی ٹی آئی، نون، قاف وغیرہ تو بعد کی باتیں ہیں، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ اگر سیاسی ابتری کے ماحول میں ہم الیکشن کریں گے اور ایک بڑی جماعت کو دیوار سے لگائیں گے تو آپ کی سیاسی افراتفری ختم نہیں ہوگی، مزید بڑھے گی، یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ میں، اینڈ لیٹ the people of Pakistan decide۔ یہ 22 کروڑ 25 کروڑ پہ اعتماد کریں، یہ اس ملک کے اصل امین ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے وہ اس ملک کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اچھا علی صاحب، میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آگے کے لیے کہ لیول پلینگ فیلڈ دینی کس نے، لیکن اس سے پہلے والا سوال میں کر دیتا ہوں۔ صدر پاکستان کا جو آئینی کردار رہا ہے اب تک،
the day he took office and after especially جب آپ لوگوں کو آپ کی گورنمنٹ کو نکالا گیا یا آپ عدم اعتماد ہوا, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بیکاز اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ جناب یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو صدر پاکستان روک سکتے تھے, نہیں روکا. وہ الیکشن کو کمیشن کو باقاعدہ کہہ سکتے تھے, نہیں کہا, تجویز دیتے رہ گئے. اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے صدر کو کہنا چاہیے تھا, نہ کہ درخواست دینی چاہیے تھی. He being part of your party and then he being too apologetic as some of your party members have stated. آپ مطمئن ہیں ان کے کردار سے؟ دیکھیں, ہمیں اس کا احساس ہے کہ صدر مملکت نازک حالات میں اور مشکل صورتحال میں وہ اس وقت اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں اس کا احساس ہے. ہمیں احساس ہے کہ ڈاکٹر علوی صاحب جو کہ ایک مستند سیاسی کارکن بھی رہے ہیں, ظاہر ہے ان کا ایک غیر سیاسی رول ہے, لیکن ان کو جن مصائب و مشکلات کا سامنا رہا, ان کے اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح ساری حکومت کو گھر بھیجا گیا, پھر جس طرح 9 مئی کے بعد ہوا, جس طرح ہماری پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا, اور اس سے پہلے جو ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں. لیکن ہماری جماعت میں یہ فیلنگ ہے کہ کچھ چیزوں پہ ان کو ذرا زیادہ تگڑا پیر رکھنا چاہیے تھا, لیکن اس کے باوجود ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں گے کیونکہ بہرحال مشکل صورتحال میں وہ پرفارم کر رہے ہیں. لیکن خدشات ہیں, ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی, اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہوں گی, لیکن کچھ چیزوں پہ اگر ایگزیکٹ ڈیٹ دے دیتے پارٹی میں یہ بات ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا, جیسے الیکشن ڈیٹ ہے, یا اس کے علاوہ جس طرح ابھی جو ایک لیٹر دیکھیں, آپ نے پوچھا لیول پلینگ فیلڈ ہمیں کون دے گا. دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ ہمیں آئین پاکستان دے گی, اور وہ لوگ جو آئین پاکستان کے تحت ذمہ دار ہیں, ہم ان تمام ذمہ داروں سے کہہ رہے ہیں. کوئی الیکشن کمیشن میں ہے, آنریبل اگر ججز صاحبان ہیں, جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, کاکڑ صاحب اس وقت بیٹھے ہیں, اور جو لوگ ہیں, میں ان سب سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار کے طور پہ یہ بات ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیں, آخر میں جا کے جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے, جو چیز میٹر کرتی ہے, وہی نہیں میٹر کرتی کہ آپ نے کتنی اچھی پریس ٹاکس کی, آپ نے کتنا کتنی آپ کی سرخیاں لگیں, یا کتنا آپ کو لوگوں نے سراہا. اصل میں پھر وہ چیز کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کیا تاریخ میں زندہ رہے, اور تاریخ میں زندہ آپ ہی کی صورت میں رہتے ہیں علی حیدر صاحب, کہ آپ کا جو آئینی کردار ہے آپ کچھ ایکسٹرا نہ کریں, جسٹ do your role, play your role according to constitution. نہ کچھ زیادہ نہ کچھ کم. اگر وہ آپ کریں گے آپ تاریخ میں امر ہو جائیں گے, اور تاریخ میں امر دونوں طریقے سے آپ ہوتے ہیں. تاریخ میں جسٹس کارنیلیس صاحب بھی امر ہیں, اور تاریخ میں جسٹس منیر صاحب بھی امر ہیں. آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں تاریخ بات سے امر ہیں وہ سب کو پتا ہے. ہاں, which side of the history you are standing, that matters. True. ایگزیکٹلی. اچھا علی محمد صاحب, اب دیکھیں آپ نے بات کی آئین پاکستان آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیتی ہے, بٹ اب آئین پاکستان کو تو کوئی آپ سے خاص دشمنی نہیں ہے, اگر ہوتی تو پھر آپ کو کبھی نہ ملتی. آئین پاکستان تو سب کے لیے ہے, لیکن دا پرابلم از کہ آپ کو اگر آج لیول پلینگ فیلڈ آپ جہاں سے بھی مانگ رہے ہیں مل جاتی ہے, تو پھر وہی ایک لوپ ہول ہوگا, پھر وہی ایک ویشیس سرکل ہوگا, آپ پھر کسی کے تابع ہوں گے, پھر کسی کی بیساکھیاں ہوں گی, وہ ایک وہی لوپ چل جائے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ that you being a party جو کہ اس ٹرموائل سے گزر رہی ہے should come out of this now? دیکھیں, ہم وہی بات کر رہے ہیں, we don't want any favors. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ let the system run organically ہو. ٹھیک, ان آرگینک جو بھی ہوگا, جس کے لیے بھی ہوگا, جس کے لیے ہوا ہے ماضی میں, وہ اچھا نہیں تھا, اور کسی کے لیے بھی اچھا نہیں تھا, نہ ہمارے لیے نہ ان کے لیے, کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. دیکھیں, وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا اب we need to up the game. اور ایک اور بھی چیز ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ سارا کچھ ہمارے کچکول میں آپ ڈال دیں گند کہ ہم نے کیا, دیکھیں ہم تو 3.5 سال کے ذمہ دار ہیں, اور ہماری تو تحریک جو ہے ایک ریئیکشنری فورس ہے. اس میں اگر کہیں غصہ بھی آتا ہے تو اس لیے کہ نوجوان ہے ریئیکشن میں, یہ 30, 35, 40 سال کی گندی پالیٹکس کی ریئیکشن میں جو ہے تحریک انصاف کا نوجوان کھڑا ہوا ہے. تو اگر کہیں ہمارا نوجوان غصہ کرتا ہے تو آپ دھرتی کا بیٹا ہے, اس کو تھوڑا سا آپ صبر سے برداشت کریں, وہ آپ ہی کے کام آئے گا, وہ اس ملک کے لیے جان لڑا دے گا. تو اس لیے اگر کوئی چیزیں ہوئی ہیں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی میں کوئی بھی ملک دشمن نہیں تھا. اگر کوئی غلط ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو کچھ نہ کہیں, میں نے فیس کیا یار, نہ کچھ کر کے, کچھ نہ کر کے بھی میں جیلوں میں رہا, میں جو ہے دہشت گردی کے کیس فیل کی, عدالت جو ہے فیس کی, عدالت کے حکم سے میں نکلا ہوں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کسی نے غلط کیا اس کو آپ معاف کریں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انوسنٹ ہے, یا کوئی بے شمار لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہمارے کسی چیز میں انوالو نہیں ہیں, وہ ان کو آپ پاکستان زندہ باد کہنے دیں, ان کو دیوار سے نہ لگائیں.
کیونکہ پاکستان زندہ باد کہنے کے لیے ہمیں ان نوجوانوں کی ضرورت ہے تاکہ یہ یکجان دو قالب اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں. اور دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے اس کو پاکستان زندہ باد پہ عمران خان نے کھڑا کیا تھا, کسی اور بات پہ کھڑا نہیں کیا تھا. ٹھیک. اچھا علی صاحب یہ بتائیے گا اب آگے کی پالیسی کیا ہوگی؟ پارٹی کا نیریٹو, پارٹی کا مینیفیسٹو, پارٹی کن بیسس پہ؟ اچھا پھر اگین ایک پالیسی ہے اور ایک ہے آپریشنل کیپیبلٹی آپ کی کس حد تک متاثر ہوئی ہے؟ یور چیئرمین از بیہائنڈ دا بارز, آپ کی آدھی قیادت جو ہے وہ یا روپوش ہے یا بات نہیں کرنا چاہتی ہے, ان ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہے. اس سارے کیس میں اب الیکشن تو آپ نے لڑنا ہی لڑنا ہے, تو وہ کیسے مینج کریں گے اس کو؟ لیکن آپ کے دونوں بڑے پرٹنٹ سوال ہیں. پہلے کا تو میں یہ کہوں, عمران خان صاحب آپ تو خیر میرے سے بڑے عمر میں کم ہیں, when I was in class 2-3 تب سے ان کو میں فالو تب سے فالو کر رہا ہوں اس آدمی کو. میں نے اس کو ایک چیز دیکھا ہے, اس آدمی کو, اس کو میں نے سب زلالی پرچم کو سر بلند کرتے دیکھا. دیکھیں انسان ہے, غلطیاں کس سے نہیں ہوتی, آپ سے بھی صبح ہوئی ہوگی, مجھ سے ابھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ آدمی پاکستان زندہ باد آدمی ہے, ٹھیک ہے. اس سے یا ہم سے کوئی غلطیاں اگر ہوئی ہیں وہ سب سے ہوتی ہیں. اب آپ نے کہا آگے کا, جس ایک نقطے پہ میں چیئرمین کے ساتھ شامل ہوا تحریک انصاف میں, وہ ان کا ایک ہی نعرہ تھا, انصاف کا نظام احتساب سریا. جو انہوں نے ایک بات کی تھی نا کہ اس ملک میں انصاف کا نظام ہو, پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ ٹچ کیا, مدنی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ. تو آپ نے کہا آگے کا راستہ کیا ہے؟ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست جو جناح کا ویژن تھا, قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن, کہ اس میں عدل و انصاف ہو, کوئی ذاتیات نہیں, کوئی کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں. اس وقت ہمیں پاکستان کے ٹیمنگ ملینز, دو طرح کے لوگوں کی میں بات کروں. ایک وہ جو بیچارے اینڈز میٹ کر رہے ہیں, جو صبح کی نکلتے ہیں تو رات کو کھانے کا پتہ نہیں ہے, بل آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ میں بچوں کی فیس دوں یا میں کھانے کے ان کے دودھ کا انتظام کروں. ایک تو ان کے لیے سوچنا ہے. دوسرا جو آپ جیسی یوتھ ہے, یار دیکھو میں کل کی آپ کو میں جگہ نہیں بتاؤں گا, کل کی ایک دوست سے ملاقات ایک جگہ ہوئی, بزنس کمیونٹی کے, ان کے بیٹے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں. ان سے میں نے پوچھا بیٹا ابھی واپس آ کے کیا کرو گے؟ کہتا ہے واپس کیوں آئیں گے؟ کہتا ہے آنے کی جگہ, یہ ہمارے ملک کا بچہ کہہ رہا ہے, وہ ملک سے فراری ہے یار, اس کو واپس اپنا اعتماد ہم نے دینا ہے کہ یار دس برین ڈرین شوڈ بی اسٹاپڈ. وی شوڈ گیو ہوپ ٹو دیز ڈریمنگ ملینز آف پاکستان ان یوتھ کو. اس ملک کو کوئی نہیں اٹھا سکتا, آپ کا یوتھ اٹھائے گا, اور یوتھ اس ملک سے فراری ہے, اس کا اعتماد بحال کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ آپ نے کہا وے فارورڈ یہی ہے, اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ, جس میں آپ ایجوکیشن پہ, یوتھ پہ فوکس کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. ویلفیئر ہو اور انصاف پہ مبنی نظام ہو. جہاں تک آپ نے آپریشنل کیپیبلٹی کی بات کی, سمپل سے کہوں گا, اوپر ٹاپ لیول ہرٹ ہوئی ہے. ٹاپ لیول جو ہے ہمارا ڈسمینٹل تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کافی ڈسٹرب ہوئی ہے. چیئرمین صاحب, وائس چیئرمین صاحب اندر ہیں, صدر جو ہمارے ہیں, ویسے اپریشیٹ کرتا ہوں, ان سے کسی کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. پرویز الہی صاحب سے, انہوں نے بھی سفر کیا ہے, اندر ہیں. اسد قیصر صاحب, تو ٹاپ لیول کے لوگ تو ہیں, لیکن نیچے ہمارا ورکر موجود ہے, ہمارا ووٹر بیسڈ وہ انٹیکٹ ہے. اوپر ہمیں اپنی کیپیبلٹی بڑھانی ہوگی. ہلکے کا کام ہو چکا ہے, ٹکٹوں کے لیے بڑے حد تک ہوم ورک ہو چکا ہے. جب ہمیں کوئی اپرچونٹی ملے گی, لیول پلینگ فیلڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم اپنے بندے انشاءاللہ کھڑے کریں گے. ایک جو ہے اگر ادھر ادھر ہوگا, 2-3 اور اس کو ریپلیس کریں گے. صرف یہ ہے کہ ٹاپ لیول کی وہ چیزیں جو ہیں, مسئلے مسائل ہمیں ہیں, لیکن ان مشکلات میں ہی وہ کہتے ہیں کہ تندی بعد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب. یہ تو چلتی ہے, تجھے اونچا اڑانے کے لیے آج اقبال یہ ہے, اور ایک اقبال کا میسج ہے. اور پاکستان کی یوتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جتنا بھی آپ کو دبائیں, آپ پرامن رہیں. چلیں علی صاحب, I wish I had more time, sir. I wish I had more time, but میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. کمسن گھریلو ملازمہ قتل کیس میں مزید ہولناک انکشافات سامنے آ گئے ہیں. ان انکشافات سے معلوم ہوتا ہے کہ طاقتور کو بچانے کے لیے کس طرح طاقت اور اختیار کا استعمال کیا جاتا ہے, کس طرح تحقیقات کا رخ موڑا جاتا ہے. سندھ کے علاقے رانی پور میں گھر میں کام کرنے والی بچی کی موت انتہائی پراسرار حالات میں ہوئی تھی. اس بچی کا نام فاطمہ تھا, اس کی عمر 10 سال تھی اور وہ رانی پور کے پیر اسد شاہ کے ہاں ملازمت کرتی تھی. ایک دن اس کے والدین کو اطلاع ملی کہ اس کی بچی جو ہے وہ پراسرار طور پہ ہلاک ہو گئی ہے. کسی بھی میڈیکل لیگل جائزے کے بغیر ہی لاش کو دفنا دیا گیا, لیکن بات کھلی تو قانون بھی حرکت میں آیا. قتل کا مقدمہ پیر اسد شاہ کے خلاف درج کیا گیا, جس کے گھر وہ بچی کام کرتی تھی. ڈی این اے سیمپل بھی لے لیے گئے, لیکن اب انکشاف ہوا ہے کہ محکمہ صحت سندھ کے افسران نے ملزم کے ڈی این اے سیمپل ہی تباہ کر دیے تھے تاکہ ملزم کے خلاف قتل کے ثبوت مٹائے جا سکے. اسی وجہ سے ملزم کا ڈی این اے میچ ہی نہیں کر رہا تھا, لیکن جب وہی ڈی این اے ٹیسٹ پنجاب سے کرایا گیا تو میچ کر گیا.
بات کریں گے اسی حوالے سے. میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سعد نیاز صاحب نے. آپ عبوری وزیر صحت سندھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اپڈیٹ کیا ہے سر؟ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ نے اس چیز کو ایکسپوز کیا, اب تک اس کیس کی اپڈیٹ کیا ہے سر؟ کا یقین ہے کہ مجھ سے اللہ کے ہاں اس پہ سوال ہوگا اور یہ بچی مجھے میرا گریبان پکڑے گی کہ آپ کو اللہ نے جب یہ موقع دیا تھا تو آپ نے کیا کیا. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ ہم نے لا منسٹر صاحب نے, بریگیڈیئر حارث نے جو ہوم منسٹر نے, ہم نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ اس میں ہم انصاف کے علاوہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے دیں گے, چاہے اس کی کوئی بھی کاسٹ ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2. نمبر 3 یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے تھوڑا سا کچھ میرے خیال میں کنفیوژن ہو گیا, بیکاز ڈاکٹر عمر سمرو صاحب نے شاید کوئی اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی. میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ ہمیں جو چیزیں چاہیے تھیں اس کیس میں ابھی فی الحال وہ مل گئی ہیں. ڈی این اے کی میچنگ الگ چیز ہوتی ہے اور ڈی این اے کا مل جانا, اس کا سیمپل مل جانا الگ چیز ہوتی ہے. تو ابھی ہمیں سیمپل مل گئے ہیں جس میں ڈی این اے پازیٹیو ہے. اب وہ ڈی این اے میچ ہوگا اور وہ سیمپلز بھی ہمیں, جیسے میں نے ابھی ہم نے اپنی ایک پریس وہ بھی بھیج دی ہے, وہ بھی آپ لوگوں کو بھی مل جائے گی یا مل گئی ہوگی. تو اس کے لیے بھی ہم نے کافی محنت کی تھی. ہم نے اس میں جسٹ ٹو میک شیور کوئی ایشو نہیں ہو تو انکوائری کمیٹی بھی کروائی تھی, اس سے ساری چیزیں بھی کروائی تھیں. اور ہمارا چیف سرجن ہے سمیہ, شی ہیز بین آؤٹ اسٹینڈنگ. حیدرآباد والوں نے ہمیں, جو وہاں کے لمس والے ہیں, انہوں نے بڑی اس میں ایونچولی بڑی ایفرٹ کی ہے. اور جہاں جو بیچ میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ہمیں بڑی آسانیاں کر کے اس میں فی الحال مجھے ایسا لگتا ہے الحمدللہ کہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور مجھے پورا یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کیس کو ہم ایک ایگزامپل کیس بنائیں گے انصاف کے حساب سے. میں کوئی جج نہیں ہوں, لیکن جو چیزیں ہوں گی وہ آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھ لی ہے جی. اور انشاءاللہ ایک دفعہ ڈی این اے کی میچنگ ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ کیس ہوگا اور وہ کیس چلے گا. اچھا, 2 چیزیں ہم نے اس میں ایک اور کی تھی. میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کا گھر بنا کے دیں گے ان کے گھر والوں کو. یہ بہت ہی غریب لوگ ہیں اور میں نے انشاءاللہ اس کے لیے میں کچھ دنوں میں جاؤں گا ان سے ملنے بھی, اور ان کو ہم نے کچھ پیسے بھی ارینج کیے ہیں وہ بھی چیک دینے, اور ہم نے ان کے جو گھر کا جو انتظام ہے اس کا بھی ان کو بتانا ہے کہ وہ کس طرح سے ہوگا. انہوں نے مہراب پور میں کہا تھا. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز بھی ڈیسائیڈ کی ہے. لیگل ایڈ سوسائٹی نے ہمیں بڑی سپورٹ کی اس کیس میں, اور بھی لوگوں نے بہت سپورٹ کی ہے, میں ان سب لوگوں کا مشکور بھی ہوں. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو بیسٹ لائر کرمنل لائرز ہوں گے ان سے ریکویسٹ کریں گے, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمیں پیسے ریز کرنے پڑے ان کی فیس دینے کے لیے تو ہم خود سے کریں گے. لیکن ہم اس کیس میں کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں, میری ریکویسٹ ایک یہ تھی کہ دیکھیں ہمارے عدالتی نظام میں ان غریب لوگوں کے لیے انصاف کا امکان کم. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام ختم ہو چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.